السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے چند مختصر سی گزارشات پیش کرنی ہیں۔ چند ایک مسجد کے متعلق ہیں اور چند ایک بیت اللہ کے متعلق ہیں۔ جو مساجد کے متعلق ہیں وہ یہ ہیں کہ مساجد میں 4 قسم کے لوگ آتے ہیں۔ کتنے قسم کے؟ 4 قسم کے۔ سب سے پہلے قسم کے یہ لوگ ہیں کہ وہ یہ دعا کرتے ہوئے آتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں خیر و امن عافیت کے ساتھ لے جا اپنے گھر، تاکہ ہم صحیح معنی عبادت کر سکیں، صحیح معنی فرائض ادا کریں، صحیح معنی نوافل پڑھیں، سنن ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تیرا ذکر کریں۔ اور دوسرے قسم کے دوسرا طبقہ جو ہے وہ اس نیت سے آتا ہے کہ اللہ کرے واش روم خالی ہوں، واش روم پر وہاں چوکیدار جو بیٹھا ہوتا ہے وہ نہ بیٹھا ہو، وہ صرف واش روم کے لیے آتے ہیں، ان کا مسجد سے یا اللہ کی عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی ان کو سروکار نہیں ہوتا۔ اور تیسرا طبقہ جو ہے ان کو جوتا چور یا جوتا خور کہا جاتا ہے۔ وہ اس نیت سے آتے ہیں تاکہ کوئی اچھی سے اچھی جوتی مل جائے، اچھا سے اچھا سینڈل مل جائے، اور اللہ کرے کوئی اچھا آدمی آیا ہو، اچھا جوتا پہن کر آیا ہو۔ یہ گزشتہ جمعہ جیسے جمعے کی جماعت کھڑی ہوئی ہے تو 8 جوتے اسی وقت کسی نے اٹھا لیے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کو سمجھ عطا فرمائے کہ بھائی آپ کو چوری کرنے کے لیے اللہ کا گھر ملا ہے، کہیں اور چوری نہیں کر سکتے۔ چوری سب سے پہلے تو چوری بہت بڑا گناہ ہے، کسی کی چوری کرنا، یہ کتنا چوری، اول چوری گناہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چوری الگ گناہ، دوسروں کو تکلیف دینا وہ الگ گناہ۔ یہ جو چور ہوتے ہیں یہ شیطان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ شیطان ویسے عبادت سے روکتا ہے کہ اللہ کے گھر میں نہ جاؤ، یہ کہیں نمازی بن گئے تو یہ دوسروں کو دعوت دے گا، تو یہ چور جو ہوتے ہیں یہ بھی ان کو روکنے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں کہ اگر ایک آدمی آیا نماز پڑھنے کے لیے، پہلے تو وہ مشکل سے آیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، پھر انہوں نے اس کا جوتا اٹھا لیا، تو اب وہ سوچے گا یار جاؤں یا نہ جاؤں، اگر جاؤں گا تو دوبارہ کسی نے جوتا اٹھا لیا، میرے لیے تو مسئلہ بن جائے گا۔ اب ہر آدمی اتنا امیر تو نہیں ہے کہ وہ بار بار جوتا خریدتا رہے، اور یہاں آئے تو آگے حضرت صاحب بیٹھے ہوں، وہ جوتا اتارے، حضرت صاحب انتظار میں بیٹھے ہوں، وہ اٹھا کر لے جائیں۔ تو اب یہ بھی شیطان کا بھائی بن گیا کہ اس کو اللہ کے گھر سے روکنے کا اس نے ذریعہ بنا لیا۔ تو اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے کہ اس کام سے باز آ جائیں، کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی کی کوئی چیز اٹھائے گا کل قیامت کے دن وہ کندھے پر لاد کر اسی چیز کو لائے گا۔ اب جوتے خور یا جوتے چور جو ہوں گے، جب ان کے گلے میں اتنے ہار ہوں گے جوتوں کے، تو سب کو پتہ چلے گا کہ یہ جوتے خور ہیں، یہ جو مساجد سے جوتے اٹھاتے تھے، یہ جو مدرسے میں جاتے تھے۔ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے بیٹا طالب علم چور نہیں ہوتا، چور طالب علم کی شکل میں آتا ہے۔ اب کوئی نمازی چور نہیں ہوتا، چور نمازی کی شکل میں آیا، دیکھنے والے نے دیکھا کہ یہ نمازی ہے، لیکن وہ اصل میں آیا ہے کہ جوتے اٹھانے کے لیے۔ تو اب گزشتہ دنوں میں یعنی چند دن قبل جب یہ کرونا کا معاملہ چلا تو حکومت کی طرف سے بھی پابندی ہوئی کہ گھر میں نماز پڑھی جائے، مساجد میں کم لوگ آئیں، کم زیادہ رش نہ لگایا جائے۔ اب اکثر لوگوں کے وائف جو ہوتی ہیں وہ اس بات کو، خصوصاً عورتوں میں یہ ہے کہ وہ اس بات کو زیادہ وہ محسوس کرتی ہیں۔ اب ایک آدمی کی جوتی چوری ہو گئی، اب وہ جب گھر جائے گا اس کی وائف کہے گی میں نے تیرے کو پہلے نہیں روکا تھا، مسجد میں نہ جا، جوتے چوری ہو جاتے ہیں۔ اگر حکومت نے کرونا کی حالت میں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی ہے، اب وہ یہ نہیں کہیں گے شریعت کیا کہتی ہے، وہ یہ کہیں گے اگر حکومت نے اجازت دے دی ہے تو اب بھی آپ گھر میں پڑھ لو، یہ ضروری مسجد میں جانا ہے۔ اب جب آپ جاؤ گے پھر جوتا چوری ہو جائے گا، پھر اور جوتا لے کر جاؤ گا اور جوتا چوری ہو جائے گا۔ اب اگر وہ مسجد سے رک گیا تو یہ روکنے کا ذریعہ کون بنا؟ یہ جوتا خور، جوتا چور۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 3 قسم کے لوگ۔ اور چوتھا طبقہ وہ ہے جو آ کر مسجد کے باہر بیٹھ جاتا ہے، ان کو اندر آنے کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اندر، وہ صرف اس نیت سے آتے ہیں کہ اچھے پیسے مل جائیں گے،
وہ مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ ارے بھائی مانگنے کی یہ جگہ ملی ہے، مانگنا تو اندر آ کر مانگو، اس طریقے سے مانگو جو شریعت نے بتایا ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، یہ کیا وہاں باہر بیٹھ کر لوگوں سے مانگ رہے ہو؟ اللہ سے مانگو، اللہ دے گا، ضرور دے گا۔ جو اللہ وہاں بیٹھے دے سکتا ہے تو وہ اپنے گھر میں اندر آنے سے نہیں دے گا۔ اور پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، مانگنے والے مسجد میں دیکھا بھئی فلاں چودھری صاحب دیتے ہیں، اب وہ لمبے سجدے کر رہے ہیں، لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں تاکہ چودھری صاحب دیکھیں اور بعد میں لمبے نوٹ دیں۔ تو بھائی خدا را اس نیت سے نہ آئیں تو خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے آئیں۔ اور یہ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، جمعہ کی نماز سے قبل امام صاحب بیان فرماتے ہیں، یا ویسے درس قرآن ہو یا عام جگہوں پر جہاں کوئی پروگرام ہوتا ہے ایسا، تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کے کندھوں کو پھلانگ کر جائیں گے۔ ایک جگہ یہ دیکھنے میں آیا کہ ایک بزرگ کے پاؤں کا مسئلہ تھا، اب وہ بیچارے چوکڑی لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اب جگہ اور تھا ہی نہیں، ایک آدمی آیا پیچھے سے دوسروں کا کندھا پھلانگتے ہوئے وہیں بیٹھ گیا، اب ان کے پاؤں کے اوپر بیٹھ گیا۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، وہ بھائی آئے ہو عبادت کے لیے اور تکلیف دے کر جا رہے ہو، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ مسجد میں آیا، اپنا کپڑا رکھ دیا، اپنی چادر رکھ دی، بھی یہ جگہ ہماری ہو گئی۔ مسجد میں کسی کی جگہ کوئی متعین نہیں ہے، جو آئے جہاں اس کو آسانی سے جگہ ملے وہ وہاں نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ کیا کوئی چادر رکھ دی یا کوئی کپڑا رکھ دیا تو وہ اس کی جگہ ہوگی، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو یہ ان چیزوں کا ناظرین آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ ان چیزوں کو خصوصاً آپ خود بھی خیال رکھیں اور دوسروں تک بھی اس بات کو آگے پہنچائیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا، ہمیں بھی ہوگا، سب کو فائدہ ہوگا۔ اور بیت اللہ میں کس طرح سے جاتے ہیں لوگ، کس نیت سے؟ کچھ لوگ اس نیت سے جاتے ہیں کہ وہاں سیر و تفریح کے لیے جائیں گے، سیر و تفریح کر کے آ جائیں گے۔ اور کچھ لوگ تجارت کی غرض سے جاتے ہیں کہ کچھ خرید کر آئیں گے، کچھ بیچ کر آئیں گے۔ اور کچھ لوگ اس نیت سے جاتے ہیں کہ وہاں اچھا مانگنا مل جاتا ہے، وہاں باہر بیٹھ کر مانگتے ہیں۔ اب عرب لوگ تو ویسے سخی ہیں کیونکہ شروع سے سخی چلے آ رہے ہیں، تو وہاں مانگنے کے لیے کچھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ معاف کرے، ہمارے اپنے ایک مدرسے کے کلاس طالب علم تھے، یعنی ہمارے اپنے کلاس فیلو مولانا معاذ صاحب، وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ عمرے پر گئے، پچھلے یہ سن 2018 کی بات ہے، عمرے پر گئے تو ان کی چھوٹی ہمشیرہ نے والد صاحب کو کہا، یعنی چھوٹی ان کی بہن نے، کہ ابو جان مجھے کچھ چیزیں خرید کر دو۔ ان کے والد صاحب نے جیسے پرس نکالا جیب سے، کسی نے ان کے پرس سے پاکستانی 1.5 لاکھ روپیہ نکال لیا۔ تو یہ حال ہے، اللہ معاف کرے۔ ارے بھائی وہاں تو لوگ سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تاکہ ہم جب واپس آئیں تو اس حالت میں آئیں کہ جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی ہم جنم لے کر آئے ہیں۔ تو وہاں بھی یہ حال، وہاں بھی اس نیت سے جاتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ اور کچھ لوگ اس نیت سے جاتے ہیں کہ ہمارے نام کے ساتھ لکھا جائے کہ یہ حاجی ہے۔ اب عمرہ کر کے آ گیا، عمرہ تو نہیں کیا، وہاں چلا گیا، یہ بھئی چھوٹا حاجی ہے، اور اگر حاج بالفرض کر لیا تو یہ بڑا حاجی بن گیا۔ ارے بھائی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جاؤ، خالصتاً حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جاؤ، یہ نہیں کہ دکھلاوے کے لیے آؤ اور لو۔ وہ جیسے ایک نام تو نہیں لیتا، ایک خان بزرگ تھے، یعنی حاجی صاحب تھے، تو وہ جب حج سے واپس آئے اپنے قریبی دکاندار کے پاس چلے گئے، ان کے پاس ان کا جو حساب تھا، ادھار کا معاملہ تھا، اس کو کہا بھائی میرا رجسٹر کھولو۔ اس نے رجسٹر کھولا، اس کہا میرا نام نکالو، اس نے نام نکالا، بھئی میرے نام، اس نے وہ سمجھ گیا دکاندار بھئی حاج سے ہیں، بڑا کما کر ہیں، تو ابھی حساب سارا کینسل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے نام کے آگے حاجی لکھ دو۔ تو ایسے لوگ بھی اللہ معاف کرے یار، حاجی لکھوانے کے لیے۔ اور کچھ لوگ وہاں جا کر، اب دیکھو وہاں پر پیارے آقا کا فرمان ہے کہ مسجد حرام میں اگر ایک نماز پڑھو گے تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ملے گا، اور مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور وہاں جا کر بھی لوگ اپنی فلیٹوں میں نماز پڑھتے ہیں، کوئی واش روم میں چھپ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ معاف کریں ایسے ہیں کہ ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ اور بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو حج اور عمرہ کیسے ہوگا تمہارا؟ جس کے دل میں یہ گمان ہو
کہ اگر کسی امام کے متعلق کسی کے دل میں تھوڑی سی بھی بدگمانی ہوگی نا، اس کے پیچھے اس کی کوئی عبادت نہیں ہوگی، چاہے وہ نوافل کی ہو یا فرائض کی ہو یا کوئی بھی ہو۔ نوافل کی تو ویسے ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ اس کی باقاعدہ جماعت کی جائے، باقی یہ ہے کہ فرائض اور جیسے حج اور عمرہ ہے، اگر اس امام کے متعلق تھوڑی سی کسی کے دل میں بدگمانی ہے تو اس کے ہرگز وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، ان کے پیچھے بھی، ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ تو حج اور عمرہ کیسے ہوگا؟ یہ صرف دکھلاوے کے لیے جاتے ہیں، سعادت سے نواز دے۔ والسلام محمد